کچھ کتابیں نا ایسی ہوتی ہیں جو آپ کو بالکل ہلا کر رکھ دیتی ہیں، آپ کے سارے پرانے خیالات کو چیلنج کرتی ہیں۔ جی بالکل۔ مائک میکارتھی اور پیٹ ہائبن کی ٹرائب آف ملینئرز کچھ ایسی ہی کتاب ہے۔ یہ اس خیال کو بہت مضبوطی سے پیش کرتی ہے کہ بھائی آپ جن لوگوں میں اٹھتے بیٹھتے ہیں نا، وہ آپ کی کامیابی پر، خاص طور پر مالی کامیابی پر گہرا اثر ڈالتے ہیں۔ بہت گہرا اثر۔ سنو سوچو سمجھو میں خوش آمدید۔ آج ہم دولت کمانے کے ان طریقوں پر بات کریں گے جو عام طور پر ہمیں آپ کو اسکولوں میں یا گھروں میں سکھائی نہیں جاتے۔ اچھا؟ جی، سوال یہ ہے کہ کیا واقعی یہ ممکن ہے کہ کم وقت میں مطلب جوانی میں ہی مالی آزادی مل جائے، یا یہ بس ایک خواب ہے، ایک نعرہ ہے جسے بیچ کے لوگ کتابیں اور کورسز بیچتے ہیں اور خود امیر ہو جاتے ہیں؟ یہ بہت اہم سوال ہے۔ تو ہم کچھ ایسے ذرائع کا جائزہ لیں گے جو دعویٰ کرتے ہیں کہ ہاں ایک تیز رفتار راستہ ہے دولت تک پہنچنے کا، جو روایتی طریقے ہیں نوکری کرو، پیسے بچاؤ، سرمایہ کاری کرو، اس سے بالکل ہٹ کر۔ بالکل، تو آج کی اس گفتگو کا مقصد آپ کہہ لیں یہی ہے کہ یہ جو دولت بنانے کے مختلف نظریات ہیں، حکمت عملی ہیں، ان کو ذرا گہرائی میں جا کر دیکھا جائے، سمجھا جائے کہ ان میں سے کون سی باتیں صرف ہوائی ہیں اور کن میں واقعی کوئی دم ہے، کوئی حقیقت ہے۔ خاص طور پر ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ کیا واقعی اپنا کاروبار بنانا، ایک خودکار نظام، ایک سسٹم کھڑا کرنا اور پھر صحیح لوگوں کی کمیونٹی یا نیٹ ورک کا حصہ بننا، کیا یہ چیزیں روایتی مالیاتی مشوروں سے بہتر اور اہم بات تیز نتائج دے سکتی ہیں؟ اور کیا یہ تیز رفتار راستہ اصل میں ہے بھی یا صرف ایک سراب ہے؟ جی، یہی سمجھنا ہے۔ چلیں تو شروع کرتے ہیں اس بات سے جو ہمیں تقریباً بچپن سے سکھائی جاتی ہے۔ اچھی طرح پڑھو، ڈگری لو، کوئی محفوظ سی نوکری پکڑو، ہر مہینے تھوڑے تھوڑے پیسے بچاتے جاؤ۔ ہاں، اور انہیں کہیں انویسٹ کر دو، اسٹاک مارکیٹ میں یا پراپرٹی میں۔ اور پھر بس انتظار کرو، لمبا انتظار، ریٹائرمنٹ تک کا۔ کیا واقعی یہی ایک طریقہ ہے امیر بننے کا؟ یہ تو وہ کیا کہتے ہیں، سلو لین والی سوچ لگتی ہے مجھے۔ جی ہاں، کتابوں میں اسے بالکل یہی نام دیا گیا ہے، سست رفتار لین یعنی سلو لین۔ اس کا فارمولا بڑا سیدھا سا ہے۔ آپ کی دولت برابر ہے آپ کی نوکری سے آنے والی تنخواہ جمع مارکیٹ میں جو آپ نے سرمایہ کاری کی ہے اس کا منافع۔ دیکھنے میں تو بہت محفوظ لگتا ہے۔ محفوظ سمجھا جاتا ہے، لیکن اس کا سب سے بڑا مسئلہ بتائیں کیا ہے؟ کیا؟ آپ اپنی زندگی کا سب سے قیمتی اثاثہ یعنی اپنا وقت سیدھا سیدھا پیسوں کے بدلے بیچ رہے ہوتے ہیں۔ اوہ، یعنی وہ جو کہتے ہیں کہ 5 دن کام کرو تاکہ 2 دن کی چھٹی ملے، یا نام نہاد آزادی۔ بالکل وہی، اور اس میں بھی مسئلہ یہ ہے کہ کنٹرول آپ کے ہاتھ میں بہت کم ہوتا ہے۔ آپ کی تنخواہ کتنی بڑھے گی، آپ کا باس کون ہے، ملک کی معیشت کیسی چل رہی ہے، اسٹاک مارکیٹ اوپر جائے گی یا نیچے گرے گی، یہ سب چیزیں یہ آپ کے اختیار سے باہر ہیں۔ بات تو صحیح ہے۔ آپ اپنی مالی قسمت کا فیصلہ دوسروں کے یا حالات کے رحم و کرم پر چھوڑ دیتے ہیں۔ بالکل درست۔ اور پھر سوال یہ ہے کہ کیا یہ راستہ آپ کو جوانی میں، جب آپ کے پاس توانائی ہے، آپ زندگی سے لطف اندوز ہونا چاہتے ہیں، کیا تب آپ کو مالی آزادی دے سکتا ہے؟ اکثر تو نہیں، اکثر جواب نفی میں ہوتا ہے۔ ایک مصنف نے تو اسے بڑا تلخ مگر حقیقت پسندانہ نام دیا ہے، پہیا والی کرسی میں دولت۔ اوہ، مطلب آپ امیر تو بن گئے، مگر اتنی دیر ہو گئی کہ اب آپ زندگی کے اس حصے میں ہیں جہاں شاید صحت یا توانائی اس طرح ساتھ نہ دے رہی ہوں۔ آپ ویل چیئر پر ہیں اور اکاؤنٹ میں لاکھوں ہیں۔ یہ تو بڑی اداس تصویر ہے، اور پاکستان میں دیکھیں تو یہ سرکاری نوکری یا کسی ملٹی نیشنل کمپنی میں پکی نوکری، اسے تو سماجی طور پر بہت عزت دی جاتی ہے، بہت محفوظ سمجھا جاتا ہے، والدین بھی اسی طرف دھکیلتے ہیں۔ یہ بھی تو یہی سلو لین والی ذہنیت ہے نا؟ یقیناً، یہ ایک نسل سے دوسری نسل منتقل ہونے والی سوچ ہے۔ اب آتے ہیں دوسری انتہا پر۔ اچھا؟ وہ لوگ جو مستقبل کی کوئی پرواہ نہیں کرتے، جو کمایا اڑا دیا، یہ سائیڈ واک والا راستہ ہے۔ اچھا، یہ سائیڈ واک والے کون ہیں؟ ان کا کیا فارمولا ہے؟ ان کا فارمولا اکثر ہوتا ہے ان کا طرز زندگی برابر ہے ان کی آمدنی جمع قرض۔ اوہ، قرض؟ جی، یہ لوگ فوری تسکین یعنی انسٹنٹ گریٹیفیکیشن کے پیچھے بھاگتے ہیں۔ آج مزہ کرنا ہے، آج خواہش پوری کرنی ہے، بھلے کل قرض میں ڈوب جائیں۔ ان کی آمدنی کم ہو یا زیادہ، اس سے فرق نہیں پڑتا۔ اصل مسئلہ ہے مالی نظم و ضبط یعنی فائنینشل ڈسپلن، اس کی مکمل کمی۔
یہ بات اہم ہے کہ آمدنی کم ہو یا زیادہ، کیونکہ ہم اکثر سوچتے ہیں کہ بس غریب لوگ ہی پیسوں کی تنگی میں ہوتے ہیں۔ نہیں، ایسا بالکل نہیں ہے۔ آپ کو ایسے لوگ بھی ملیں گے جو مہینے کا لاکھوں کماتے ہیں لیکن مہینے کے آخر میں ان کے ہاتھ خالی ہوتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ان کے خرچے ان کی آمدنی سے بھی زیادہ ہوتے ہیں۔ مہنگی گاڑی، قسطوں پر، برانڈڈ کپڑے، غیر ضروری چیزوں پر بے تحاشا خرچ، یہ سب سائیڈ واک کی نشانیاں ہو سکتی ہیں۔ مسئلہ پیسے کی کمی کا نہیں، پیسے کو سنبھالنے کی اہلیت کا ہے۔ اور پاکستان جیسے معاشرے میں تو یہ دکھاوا، سماجی دباؤ، لوگ کیا کہیں گے، یہ عنصر بہت زیادہ ہے نا؟ تو یہاں تو یہ سائیڈ واک والا رویہ شاید اور بھی عام ہو، لوگ اپنی چادر سے زیادہ پاؤں پھیلانے پر مجبور محسوس کرتے ہیں۔ بالکل، آپ شادی بیاہ کی تقریبات دیکھ لیں یا روزمرہ کی زندگی، نمود و نمائش کا دباؤ بہت سے لوگوں کو قرض کے جال میں پھنسا دیتا ہے۔ سائیڈ واک پر چلنے والے اصل میں اپنے آج کے تھوڑے سے مزے کے لیے اپنا پورا مستقبل داؤ پر لگا دیتے ہیں۔ نہ کوئی مالی پلاننگ، نہ کوئی ایمرجنسی فنڈ، وہ ہمیشہ مالی تباہی کے کنارے پر ہوتے ہیں۔ تو سلو لین بہت سست ہے، زندگی گزر جاتی ہے، اور سائیڈ واک بہت خطرناک ہے، زندگی برباد ہو سکتی ہے۔ تو پھر کیا کوئی تیسرا راستہ بھی ہے؟ وہ راستہ جسے فاسٹ لین کہا جاتا ہے، کیا یہ واقعی میں ممکن ہے؟ جی ہاں، تیسرا راستہ جسے فاسٹ لین کہتے ہیں وہ موجود ہے، لیکن یہ کوئی جادو کی چھڑی نہیں ہے کہ بس گھمائی اور آپ امیر ہو گئے۔ اچھا، تو پھر کیا ہے یہ؟ اس کی بنیاد روایتی نوکری پر انحصار کرنے کے بجائے ایک قابل قدر، ایک ویلیوبل کاروباری نظام یعنی بزنس سسٹم بنانا ہے۔ اس کا فارمولا بھی سلو لین سے مختلف ہے۔ کیسے؟ اس میں دولت برابر ہوتی ہے خالص منافع جمع اثاثہ کی قیمت، نیٹ پروفٹ پلس ایسٹ ویلیو۔ اثاثہ کی قیمت؟ یہ کیا چیز ہے؟ ذرا سمجھائیں۔ دیکھیں، سلو لین میں آپ صرف تنخواہ یا تھوڑا بہت منافع کما رہے ہیں۔ فاسٹ لین میں آپ صرف ماہانہ منافع نہیں کماتے، بلکہ آپ ایک ایسی چیز، ایک ایسا ایسٹ بنا رہے ہوتے ہیں جس کی اپنی ایک مارکیٹ ویلیو ہوتی ہے، جسے آپ بعد میں بیچ بھی سکتے ہیں۔ مثلاً ایک کامیاب چلتا ہوا کاروبار، ایک مشہور برانڈ، یا ایک ایسی ویب سائٹ یا ایپ جس سے اچھی آمدنی ہو رہی ہو۔ فاسٹ لین کا اصل مقصد ہی یہی ہے کہ آپ ایک ایسا سسٹم بنائیں جو آپ کے لیے پیسہ کمائیں، بجائے اس کے کہ آپ خود اپنا وقت بیچ کر پیسہ کماتے رہیں۔ اور آپ نے شروع میں ٹرائب آف ملینئرز کا ذکر کیا تھا، تو اس فاسٹ لین والے راستے پر آپ کے آس پاس کے لوگوں، آپ کے ماحول کا کتنا کردار ہے؟ بہت زیادہ، بہت ہی زیادہ۔ فاسٹ لین صرف آپ کی اکیلے کی محنت کا نام نہیں ہے، ایک ذریعہ اسے کہتا ہے اثر و رسوخ کا اثر، انفلوئنس ایفیکٹ۔ مطلب آپ جن لوگوں کے ساتھ اپنا وقت گزارتے ہیں، جن سے مشورہ لیتے ہیں، جن کی سنتے ہیں، وہ لاشعوری طور پر آپ کی سوچ، آپ کے فیصلوں اور آخرکار آپ کی مالی قسمت پر اثر ڈالتے ہیں۔ اچھا۔ اگر آپ ایسے لوگوں میں گھرے ہیں جو خود سلو لین یا سائیڈ واک پر ہیں، تو آپ کے لیے فاسٹ لین کی طرح سوچنا اور اس پر عمل کرنا بہت بہت مشکل ہو جائے گا۔ یہ تو بڑی دلچسپ بات ہے، یعنی آپ کی صحبت، آپ کا ماحول اتنا ہی اہم ہے جتنی آپ کی اپنی محنت۔ اچھا، اب آتے ہیں فاسٹ لین کے کچھ عملی پہلوؤں پر۔ اس کا سب سے بڑا انقلابی تصور یہ لگتا ہے کہ آپ وقت کو پیسے سے الگ کر سکتے ہیں۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ یہ تو ہماری ساری زندگی کی تربیت کے خلاف ہے کہ جتنا وقت لگاؤ گے اتنا کماؤ گے۔ کاروباری نظام کے ذریعے، یا ایک مصنف نے انہیں بڑا دلچسپ نام دیا ہے، منی ٹریز۔ منی ٹریز، پیسے کے درخت؟ جی، مطلب ایسے اثاثے یا ایسے سسٹم جو آپ کی براہ راست روزانہ کی محنت کے بغیر بھی آمدنی پیدا کرتے رہیں، وہ آپ کے لیے کام کرتے ہیں، یہاں تک کہ جب آپ سو رہے ہوں۔ واہ! یہ منی ٹریز یا کاروباری نظام کس قسم کے ہو سکتے؟ کوئی مثالیں دیں گے؟ بالکل، مصنف MJ ڈیماکو نے اپنی کتاب میں اس کی 5 بنیادی قسمیں بتائی ہیں۔ اچھا، کون کون سی؟ پہلی ہے کرایہ کے نظام، رینٹل سسٹمز۔ یہ سب سے آسان ہے سمجھنے میں، جیسے آپ نے کوئی گھر، دکان یا زمین کرائے پر دے دی۔ لیکن یہ صرف ریئل اسٹیٹ نہیں، کوئی مہنگی مشینری ہو سکتی ہے، گاڑیاں ہو سکتی ہیں، کوئی بھی ایسی چیز جس کے استعمال کے لیے لوگ کرایہ دیں۔ ٹھیک ہے، دوسری ہے کمپیوٹر سافٹ ویئر سسٹمز۔ آج کے دور میں یہ بہت طاقتور ہے۔ اس میں ویب سائٹس آ گئیں، موبائل ایپس، سافٹ ویئر، کوئی بھی آن لائن سروس۔ ان کی خوبصورتی یہ ہے کہ یہ 24/7 کام کر سکتے ہیں، تھکتے نہیں، چھٹی نہیں مانگتے، اور ان کی پہنچ لاکھوں کروڑوں لوگوں تک ہو سکتی ہے۔
پاکستان میں جو پچھلے کچھ سالوں میں یہ سافٹ ویئر ایکسپورٹس اور فری لانسنگ کا بوم آیا ہے، یہ شاید اسی کی مثال ہے، جہاں لوگ دنیا بھر کے لیے ڈیجیٹل سسٹمز بنا رہے ہیں۔ بالکل صحیح، یہ ایک بہترین مثال ہے۔ تیسری قسم ہے مواد پر مبنی نظام۔ مواد پر مبنی جیسے آپ نے ایک بار کوئی کتاب لکھ دی یا کوئی آن لائن کورس بنا دیا یا کوئی معلوماتی بلاگ شروع کر دیا۔ آپ مواد ایک بار بناتے ہیں لیکن وہ آپ کو بار بار آمدنی دے سکتا ہے۔ لوگ اس مواد تک رسائی کے لیے پیسے دیتے ہیں۔ اچھا، اور چوتھی ہے تقسیم کے نظام یعنی ڈسٹریبیوشن سسٹمز۔ یہ وہ نظام ہیں جو چیزوں یا خدمات کو بنانے والے سے استعمال کرنے والے تک پہنچاتے ہیں۔ اس میں فرینچائزنگ آ سکتی ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ آپ سسٹم کے مالک ہوں، صرف فرینچائزی نہ ہوں۔ اسی طرح نیٹ ورک مارکیٹنگ یا MLM، اگر آپ کمپنی کے بانی ہیں نہ کہ صرف نیچے کے ممبر، یا جیسے آج کل لوگ Amazon، دراز یا Shopify پر اپنے سٹور بناتے ہیں، یہ بھی اسی میں آتا ہے۔ آپ دوسروں کے بنائے ہوئے وسیع نیٹ ورک کو استعمال کر کے اپنا مال بیچتے ہیں۔ اچھا، تو یہاں اصل بات یہ ہے کہ آپ سسٹم کے مالک ہیں یا صرف اس کا حصہ ہیں۔ ٹھیک ہے، اور پانچویں ہے انسانی وسائل کے نظام، یعنی آپ ایک ٹیم بنائیں، ملازم رکھیں جو آپ کے غیر موجودگی میں بھی آپ کے کاروبار کو مؤثر طریقے سے چلا سکیں۔ یہ شاید سب سے پیچیدہ ہے کیونکہ اس میں لوگوں کو ہائر کرنا، ٹرین کرنا، مینج کرنا شامل ہے، لیکن جو بڑے اور پائیدار بزنس ہوتے ہیں وہ اسی بنیاد پر کھڑے ہوتے ہیں۔ تو ان پانچوں میں سے کوئی ایک یا ان کا ملاپ آپ کو وقت کے بدلے پیسہ کمانے کی مجبوری سے نکال سکتا ہے۔ جی بالکل، یہ تو بہت واضح ہو گیا۔ اب آتے ہیں کنٹرول پر۔ آپ نے پہلے کہا تھا کہ سلو لین میں کنٹرول بہت کم ہوتا ہے، فاسٹ لین میں اس کی کیا اہمیت ہے؟ کنٹرول فاسٹ لین کا آپ سمجھیں ایک بنیادی ستون ہے۔ آپ کا جو سسٹم ہے، جو کاروبار ہے، اس پر آپ کا مکمل کنٹرول ہونا چاہیے۔ مطلب آپ اپنی پروڈکٹ خود بنائیں، اس کی قیمت خود طے کریں، اس کی مارکیٹنگ خود کریں، منافع پر آپ کا اختیار ہو۔ اور اگر ایسا نہ ہو تو؟ اگر آپ کسی اور کے بنائے ہوئے سسٹم کا صرف ایک پرزہ ہیں، جیسے کسی MLM اسکیم میں نیچے کے ممبر یا کسی ایفیلیٹ پروگرام میں جہاں کمیشن اور شرطیں کوئی اور طے کر رہا ہے، تو آپ فاسٹ لین کے ڈرائیور نہیں، آپ تو بس ساتھ لٹکے ہوئے مسافر ہیں، ہچکائی کریں۔ آپ اس سسٹم کے مالک کے رحم و کرم پر ہیں۔ فاسٹ لین کا مطلب ہے اپنا برانڈ بنانا، دوسروں کا نہیں، یعنی مکمل خود مختاری۔ ٹھیک ہے، اب ایک اور اہم لفظ سنا، اسکیل یعنی وسعت۔ اس کا کیا کردار ہے فاسٹ لین میں؟ دیکھیں، اگر آپ واقعی بڑی غیر معمولی دولت بنانا چاہتے ہیں تو آپ کے کاروبار میں غیر معمولی وسعت کی گنجائش ہونی چاہیے۔ اسے ایک کتاب میں لا آف افیکشن کہا گیا ہے۔ اس کے دو پہلو ہیں۔ کون سے دو پہلو؟ یا تو آپ لاکھوں کروڑوں لوگوں تک پہنچیں، اسکیل ریچ، یا پھر آپ چند لوگوں کو بہت زیادہ قیمت یا بہت بڑا فائدہ پہنچائیں۔ میگنیٹیوڈ امپیکٹ۔ اچھا، کوئی مثال دیں گے اس کی؟ یقیناً، جیسے ایک محلے کی چھوٹی سی کریانہ دکان ہے، اس کی پہنچ محدود ہے، شاید چند 100 گھر، اس کا اسکیل کم ہے۔ دوسری طرف ایک موبائل فون کمپنی یا ایک سوشل میڈیا ایپ ہے، اس کی پہنچ کروڑوں لوگوں تک ہے، اس کا اسکیل بہت زیادہ ہے۔ اور میگنیٹیوڈ والی مثال، جیسے ایک عام وکیل ہے جو چھوٹے موٹے کیس لڑتا ہے، وہ شاید سال میں سینکڑوں لوگوں کو سروس دے، زیادہ ریچ۔ لیکن ایک بڑا کارپوریٹ وکیل ہے جو صرف چند بڑی کمپنیوں کو اربوں کے سودوں میں مشورہ دیتا ہے، وہ کم لوگوں کو سروس دے رہا ہے، کم ریچ، لیکن ہر کلائنٹ کے لیے اس کی ویلیو، اس کا اثر، میگنیٹیوڈ بہت زیادہ ہے۔ فاسٹ لین کاروبار میں ان دونوں میں سے کم ایک چیز ہونی چاہیے، یا تو بہت زیادہ لوگوں تک پہنچے یا کچھ لوگوں پر بہت گہرا اثر ڈالیں۔ اور یہیں پر شاید وہ ضرب لگانے کا اثر، ملٹی پلائر ایفیکٹ بھی آتا ہے، جس کا ذکر ٹرائب آف ملینئرز میں ہے، کہ صحیح لوگوں کا نیٹ ورک آپ کی پہنچ اور اثر کو کیسے بڑھا سکتا ہے۔ بالکل، وہ کتاب ایک ڈاکٹر، ایک کائروپریکٹر اور ایک سیلزمین کی مثال دیتی ہے کہ کیسے وہ تینوں مل کر ایک دوسرے کو ریفر کر کے اپنے کاروبار کو کئی گنا بڑھا سکتے ہیں۔ ایک اچھا نیٹ ورک آپ کے کاروبار کی وسعت یعنی اسکیل کو ڈراماٹک طور پر بڑھا سکتا ہے۔ آپ ایسے موقعوں تک، ایسے لوگوں تک پہنچ سکتے ہیں جہاں اکیلے پہنچنا شاید ممکن ہی نہ ہوتا۔ صحیح، یہ تو ہوئی وسعت۔ اب آتے ہیں انٹری پر، یعنی کسی کاروبار میں گھسنا کتنا آسان یا مشکل ہونا چاہیے؟ کیا یہ بہتر ہے کہ ایسا کام کریں جو ہر کوئی آسانی سے شروع کر لے؟
نہیں، عام طور پر نہیں۔ فاسٹ لین کا اصول کہتا ہے کہ اگر کسی کاروبار میں داخل ہونا بہت آسان ہے، لو بیریئر ٹو انٹری، مطلب کوئی بھی اٹھ کر آپ جیسا کام شروع کر سکتا ہے، تو وہاں مقابلہ بہت سخت ہوگا اور منافع بہت کم۔ جیسے ایک زمانے میں ہر گلی میں انٹرنیٹ کیفے کھل گئے تھے، یا پھر ایک دور آیا تھا ہر کوئی پراپرٹی ڈیلر بن گیا تھا۔ بالکل ویسے ہی صورتحال۔ جب کسی فیلڈ میں ہر کوئی گھس رہا ہو تو سمجھ جائیں کہ وہاں فاسٹ لین کا موقع کم ہو رہا ہے۔ آپ کو اس بھیڑ چال سے بچنا چاہیے۔ فاسٹ لین اکثر ان راستوں پر ملتی ہے جو تھوڑے مشکل ہوتے ہیں، جن کے لیے خاص مہارت چاہیے یا زیادہ سرمایہ یا کوئی بالکل نیا آئیڈیا۔ جہاں انٹری آسان ہے وہاں بھیڑ بھی زیادہ ہے اور آگے نکلنا مشکل۔ آپ کو بھیڑ سے الگ چلنا ہوگا۔ یہ بہت اہم بات ہے۔ اچھا، اب آخری اصول جو شاید سب سے بنیادی ہے، ضرورت، نیڈ۔ کیا کاروبار صرف اس لیے شروع کرنا چاہیے کہ پیسہ کمانا ہے، یا اس کی بنیاد کچھ اور ہونی چاہیے؟ یہ فاسٹ لین کا آپ سمجھے دل ہے۔ کاروبار کی بنیاد ہمیشہ لوگوں کی کسی ضرورت کو پورا کرنا، ان کے کسی مسئلے کو حل کرنا، ان کی کسی تکلیف کو کم کرنا یا ان کی زندگی کو کسی طرح بہتر بنانا ہونا چاہیے۔ پیسے کے پیچھے مت بھاگیں، ضرورت کے پیچھے بھاگیں۔ اگر آپ کامیابی سے لوگوں کی کوئی بڑی ضرورت پوری کرتے ہیں تو پیسہ خود بخود آپ کے پیچھے آئے گا۔ لیکن اکثر تو یہ مشورہ ملتا ہے کہ وہ کرو جو تمہیں پسند ہے۔ یہ مشورہ اپنی جگہ ٹھیک ہو سکتا ہے، لیکن مالی کامیابی کے لحاظ سے اکثر ناکام رہتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ضروری نہیں کہ جو کام آپ کو پسند ہے وہ مارکیٹ کی ضرورت بھی ہو سکتا ہے آپ کو مثال کے طور پر شاعری کرنا پسند ہو، لیکن کتنے لوگ شاعری کے لیے پیسے دینے کو تیار ہیں؟ فاسٹ لین یہ نہیں کہتا کہ آپ اپنی پسند کا کام نہ کریں، بلکہ یہ کہتا ہے کہ پہلے مارکیٹ کی ضرورت کو سمجھیں، اسے پورا کرنے کے لیے ایک ویلیویبل سسٹم بنائیں، پیسہ کمائیں۔ اچھا۔ اور پھر وہ پیسہ آپ کو یہ آزادی دے گا کہ آپ جو چاہے کریں، چاہے وہ آپ کا شوق ہی کیوں نہ ہو۔ اچھا، تو یہ فرق ہے، پیسہ شوق کے پیچھے نہیں آتا بلکہ پیسہ آپ کو شوق پورا کرنے کی آزادی دیتا ہے۔ واہ، یہ تو واقعی ایک آہا مومنٹ ہے۔ ضرورت پہلے، جذبہ بعد میں، یا پھر ضرورت اور جذبے کا کوئی ملاپ ڈھونڈنا۔ بالکل، آپ کو ایک صارف، ایک کنزیومر کی طرح نہیں بلکہ ایک تخلیق کار، ایک پروڈیوسر کی طرح سوچنا ہوگا۔ یہ دیکھنا ہوگا کہ لوگ کس چیز سے پریشان ہیں، انہیں کیا چاہیے، مارکیٹ میں کیا خلا ہے جسے آپ پر کر سکتے ہیں۔ یہ سارے اصول، سسٹم بنانا، کنٹرول، سکیل، انٹری، ضرورت، یہ سینس فریم ورک بنتا ہے نا، یہ سننے میں تو بہت منطقی لگتے ہیں، لیکن ان پر عمل کرنا، خاص طور پر اکیلے، یہ کتنا مشکل ہو سکتا ہے؟ کیا یہاں پر وہ کمیونٹی یا نیٹ ورک والی بات آتی ہے؟ یہاں پر کمیونٹی کا کردار انتہائی اہم ہو جاتا ہے۔ یہ سفر تنہا طے کرنا نہ صرف مشکل ہے بلکہ آپ سمجھے تقریباً ناممکن ہے۔ آپ کو ایسے لوگوں کے ساتھ کی ضرورت ہے جو آپ ہی کی طرح سوچتے ہوں، جو آپ کو حوصلہ دیں، آپ کو چیلنج کریں، آپ کو آگے بڑھنے میں مدد دیں۔ ذرائع میں فاسٹ لین فورم اور گوبنڈنس جیسی کمیونٹیز کا ذکر ملتا ہے جو خاص طور پر ایسے بزنس مائنڈڈ لوگوں کو اکٹھا کرتی ہیں۔ یہ کمیونٹیز کرتی کیا ہے؟ مطلب صرف غپ شپ یا حوصلہ افزائی؟ نہیں، صرف وہ نہیں، یہ کئی ٹھوس طریقوں سے مدد کرتی ہیں۔ پہلا تو وہی ملٹی پلائر ایفیکٹ جس کی بات ہوئی، آپ کو نئے آئیڈیاز ملتے ہیں، نئی بزنس مواقع نظر آتے ہیں، پارٹنرز مل سکتے ہیں۔ دوسرا اور شاید سب سے اہم ہے احتساب کا اثر، اکاؤنٹیبلٹی ایفیکٹ۔ احتساب مطلب؟ پروگریس ایسے لوگوں سے شیئر کرتے ہیں جو خود بھی آگے بڑھنے کے لیے سنجیدہ ہیں، تو آپ پر ایک مثبت دباؤ رہتا ہے کہ آپ ان گولز کو پورا کریں۔ آپ سستی نہیں دکھا سکتے، آپ جوابدہ ہوتے ہیں۔ اچھا، یعنی آپ کو ٹریک پر رکھا جاتا ہے، اور یقیناً دوسروں کے تجربات سے بھی سیکھنے کو ملتا ہوگا۔ یقیناً، آپ دوسروں کی کامیابیوں سے سیکھتے ہیں، ان کی غلطیوں سے بھی سیکھتے ہیں۔ آپ کی سوچ کا دائرہ وسیع ہوتا ہے، آپ کو ایسے مسائل کا حل مل سکتا ہے جن سے آپ اکیلے شاید مہینوں جوجھتے رہتے ہیں۔ ایک ذریعہ میں وہ بیس بال ٹیم کے مالک سے نیٹ ورکنگ کی مثال تھی نا، کہ کیسے اس ایک کنیکشن سے ایسے دروازے کھلے جو عام حالات میں ممکن نہ تھے۔ یہ اسی ملٹی پلائر ایفیکٹ کی طاقت ہے۔ پاکستان میں بھی اب کچھ ایسے گروپس بن رہے ہیں بزنس اونرز کے لیے یا انٹرپرینیورز کے لیے؟ جی ہاں، اگرچہ ابھی یہ چیز اتنی عام نہیں ہوئی لیکن رجحان بڑھ رہا ہے۔ نوجوان کاروباری اور پروفیشنلز اب سمجھ رہے ہیں کہ مل جل کر کام کرنے، ایک دوسرے کو سپورٹ کرنے میں زیادہ فائدہ ہے۔ ایسے پلیٹ فارمز بن رہے ہیں جہاں لوگ اپنے تجربات شیئر کرتے ہیں، ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں۔ یہ بہت اچھی بات ہے۔
اس سفر میں خاص طور پر جب آپ ایسے لوگوں میں ہوں جو آپ کو سمجھتے ہیں تو مستند یعنی جیسا آپ ہیں ویسا رہنا یہ کتنا آسان یا ضروری ہو جاتا ہے اور اپنے اصل مقصد کو پہچاننا کتنا اہم ہے۔ یہ دونوں چیزیں بھی کمیونٹی سے جڑی ہیں۔ جب آپ ایسے لوگوں میں ہوتے ہیں جن پر آپ بھروسہ کرتے ہیں، جو آپ کو آپ کی اصلیت میں قبول کرتے ہیں، تو آپ زیادہ مستند رہ سکتے ہیں۔ آپ کو کوئی نقاب پہننے کی، دکھاوا کرنے کی ضرورت محسوس نہیں ہوتی۔ اسے آتھینٹسٹی ایفیکٹ کہا گیا ہے۔ یہ آپ کو ذہنی طور پر بڑا سکون دیتا ہے۔ اور مقصد؟ کیا پیسہ کمانا ہی اصل مقصد ہے؟ نہیں، اور یہیں پر کمیونٹی آپ کو صحیح سمت میں رکھنے میں مدد دیتی ہے۔ پیسہ کمانا ایک نتیجہ ہو سکتا ہے، ایک ذریعہ ہو سکتا ہے، لیکن خود ایک پائیدار مقصد نہیں بن سکتا۔ آپ کو اپنے آپ سے پوچھنا چاہیے کہ میں یہ کام کیوں کر رہا ہوں؟ اگر مجھے اس کے پیسے نہ ملیں تو کیا میں پھر بھی یہ کروں گا؟ جب آپ کو اس سوال کا ایماندارانہ جواب مل جائے تو سمجھیں آپ کو اپنا مقصد یا پرپز افیکٹ مل گیا ہے۔ ایک اچھی کمیونٹی آپ کو آپ کا یہ کیوں بار بار یاد دلاتی رہتی ہے، خاص طور پر جب آپ مشکلات میں ہوں۔ یہ ایک بہت گہری بات ہے، یعنی مقصد پیسے سے بڑا ہونا چاہیے۔ اچھا، اب آخری سوال، یہ سب کچھ بزنس، پیسہ، کامیابی، ان سب کے ساتھ انسانی تعلقات، رشتے، دوستیاں، ان کی کیا اہمیت ہے؟ کیا اکثر لوگ اس دوڑ میں یہ سب پیچھے نہیں چھوڑ دیتے؟ یہ ایک بہت بڑا خطرہ ہے، اور شاید فاصلین کا سب سے بڑا انتباہ بھی۔ ایک بہت مشہور کتاب ہے مرنے والوں کے 5 بڑے پچھتاوے۔ اسے ایک نرس نے لکھا تھا جس نے کئی سال مرتے ہوئے لوگوں کی دیکھ بھال کی۔ ان 5 پچھتاووں میں سے ایک بہت عام پچھتاوا یہ تھا کہ کاش میں نے اپنے دوستوں سے رابطہ رکھا ہوتا۔ یہ تو بہت سنجیدہ بات ہے۔ جی ہاں، زندگی کی اصل دولت، اصل کامیابی کا پیمانہ آپ کے تعلقات کا معیار ہے۔ اسے کنیکشن ایفیکٹ کہہ لیں۔ صحیح لوگ، چاہے وہ آپ کا خاندان ہو، دوست ہوں یا آپ کی بزنس کمیونٹی کے ساتھی، وہ نہ صرف آپ کو کاروبار میں مدد دیتے ہیں بلکہ زندگی کے اتار چڑھاؤ میں آپ کا سہارا بنتے ہیں اور آپ کو ان پچھتاؤں سے بچا سکتے ہیں۔ ورنہ دولت کا کیا فائدہ؟ بالکل، دولت کا اصل لطف، اصل خوشی تو اپنے پیاروں کے ساتھ بانٹنے میں ہی ہے۔ اکیلے بیٹھ کر نوٹ گننے میں وہ بات کہاں؟ تنہا دولت اکثر بہت کھوکھلی محسوس ہوتی ہے۔ یہاں پر شاید وہ ویلتھ ٹرینٹی یعنی دولت کی تکون والا تصور بھی آتا ہے۔ بالکل بالکل، یہ تصور اسی بات پر زور دیتا ہے کہ حقیقی دولت صرف پیسہ نہیں ہے، یہ 3 چیزوں کا مجموعہ ہے: صحت، ہیلتھ، آزادی، فریڈم یعنی اپنے وقت اور فیصلوں کی آزادی، اور مضبوط تعلقات، ریلیشن شپس۔ ان میں سے کوئی ایک بھی کم ہو تو آپ حقیقی معنوں میں دولت مند نہیں ہیں۔ فاسلین کا مقصد صرف پیسہ کمانا نہیں ہے، بلکہ اس تکون کے تینوں کونوں کو مضبوط کرنا ہے۔ تو آج کی ساری گفتگو کا خلاصہ کریں تو یہ ہے کہ دولت تک پہنچنے کے جو روایتی راستے ہیں، یعنی سلو لین، نوکری، بچت، لمبا انتظار، اور سائیڈ واک، آمدنی سے زیادہ خرچ، قرض، ان کے علاوہ ایک تیسرا تیز رفتار راستہ فاسٹ لین بھی ہے، لیکن یہ کوئی شارٹ کٹ نہیں ہے۔ بالکل نہیں، یہ راستہ ہے کاروباری نظام بنانے کا، وہ منی ٹریز لگانے کا، اپنے وقت کو آمدنی سے الگ کرنے کا، اپنے کاروبار پر مکمل کنٹرول رکھنے کا، اسے وسیع پیمانے اسکیل تک پھیلانے کا، ایسی مارکیٹ میں داخل ہونے کا جہاں مقابلہ کم ہو، اور سب سے بڑھ کر لوگوں کی حقیقی ضرورت پوری کرنے کا۔ وہ سینٹس فریم ورک، کنٹرول، انٹری، نیڈ، ٹائم، اسکیل اس کی بنیاد ہے۔ لیکن یہ صرف بزنس اسٹریٹجی نہیں ہے، اس کے لیے صحیح ذہنیت چاہیے، مسلسل سیکھنا ہے، اور سب سے اہم، ہم خیال، حوصلہ افزا اور آپ کو جواب دہ ٹھہرانے والی کمیونٹی یا ٹرائب کا ساتھ چاہیے، جیسا کہ ٹرائب آف ملینئرز میں بھی زور دیا گیا ہے۔ اور یہ یاد رکھنا بھی بہت ضروری ہے کہ اصل دولت صرف بینک بیلنس نہیں، بلکہ وہ صحت، آزادی اور مضبوط انسانی تعلقات کا مجموعہ ہے، ویلتھ ٹرینٹی۔ جاتے جاتے ہم اپنے سامعین کے لیے ایک سوال چھوڑے جاتے ہیں۔ ذرا سوچئے، کیا آپ اپنی زندگی میں زیادہ تر وقت ایک صارف یعنی کنزیومر کا کردار ادا کر رہے ہیں جو صرف چیزیں اور خدمات استعمال کرتا ہے، یا آپ ایک تخلیق کار یعنی پروڈیوسر بھی ہیں جو مسائل حل کرتا ہے، ویلیو بناتا ہے اور دوسروں کی ضروریات پوری کرتا ہے؟ آپ دنیا کی کون سی ضرورت پوری کر سکتے ہیں یا کس مسئلے کا حل پیش کر سکتے ہیں؟ اس پر غور ضرور کیجیے گا۔ سننے کا بہت شکریہ۔
کو ہمارا یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو براہ کرم اس ویڈیو کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں۔ اپنے خیالات اور اس موضوع پر اپنی رائے کامنٹس میں ضرور دیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم مستقبل میں کسی اور موضوع پر ویڈیوز اپلوڈ کریں تو وہ بھی ہمیں کامنٹس میں بتائیں۔ آپ کی رائے ہمارے لیے بہت اہم ہے۔